وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں کرنے والے کاموں سے متعلق گفتگو کی تھی کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کو عبادت کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ایک خاص وقت سمجھتے ہیں، ویسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں یہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے بہت ہی مبارک اوقات ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ سنا ہے گزشتہ جمعہ کو کہ ان 10 دنوں میں سے 9 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، تو ہم بھی کثرت سے روزے رکھنے والے بن جائیں۔ اگر کوئی مکمل 9 دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دے۔ تو عرفہ کا روزہ بہت ہی ثواب کی چیز ہے، اللہ سے قریب ہونے کی چیز ہے، تو ہم عرفہ کا روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ ہوتا ہے، یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے۔ اس کی اور ایک بہتر شکل یہ ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ عرفہ کا دن تو ہمارے حساب سے 8 ذی الحجہ کو ہو جائے گا وہاں پہ، تو بہتر شکل یہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ ہماری 9 کے حساب سے ہم کو رکھنا ہے۔ اگر 1 رکھنا ہے تو 9 کو ہی رکھیں گے بقرعید سے 1 دن پہلے، لیکن اگر کوئی 2 دن کی ہمت کرتا ہے تو جس دن وہاں پہ عرفہ کا دن ہے اس دن بھی روزہ رکھے اور اپنی 9 کو بھی رکھ لے، تو یہ بھی اچھی شکل ہے۔ بہرحال روزہ بھی رکھے، اور ایک اہم عمل قربانی والا عمل جس پر ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب باتوں کے کرنے کے بعد ہم نے گزشتہ جمعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شروع زمانے کی قربانی کو سمجھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں اور ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولی جو بت پرست اور بت گر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، جس کی وجہ سے بادشاہ وقت نے اور ان کی قوم نے، حتیٰ کہ ان کے والدین نے، ان کو آگ کے حوالے کر دیا، جس میں سے اللہ رب العزت نے ان کو آسانی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ آگ سے نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شروع زمانے کا واقعہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے درجہ بھی یہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ ابو الانبیاء کا ان کو لقب ملا ہے۔ ابو الانبیاء کا مطلب ہے نبیوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں یہ تمام نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض حدیثوں کے اندر کہا کہ میرے والد ابو کہا، ابراہیم علیہ السلام کو ابو کہا ہے۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ تو شروع کے واقعات تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑھاپے تک اولاد نہیں دی تھی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ رب العزت کسی کو کس طرح سے آزماتا ہے، تو ان کی آزمائشوں میں سے ایک یہ بڑی آزمائش تھی کہ بہت عمر ہونے کے باوجود ان کو اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ جو میری صفات ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اولاد میں صفات منتقل ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت مجھے نیک اولاد دے دے بڑھاپے کی عمر میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تم نیک مانگ رہے ہو لیکن ہم تم کو برداشت کرنے والی اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم مانگ رہے نیک اور اللہ دے رہے برداشت کرنے والا۔ حلیم کہتے ہیں برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، کیونکہ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم ہی کو نہیں آزمانا تھا، حضرت ابراہیم کے خاندان کو آزمانا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اس لیے آزمانا تھا کہ ان کو ایسا مقام اور مرتبہ دینا تھا۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اے اللہ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے خاندان پر۔ آگے ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان پر رحمت برکت نازل فرمائی تھی ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ تو یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تھا، ان کی آل اولاد تھے، کوئی معمولی درجے کے نہیں تھے۔ تب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے دعا میں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے آل کو دیا تھا ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو دے۔ مثال دی جا رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کو کوئی چیز پسند آتی ہے، جیسے بڑے پیسے والوں کے بڑے شوق ہوتے ہیں کہ ابا ہم کو ویسا بنگلہ بنانا ہے جیسے فلاں منسٹر کا بنگلہ ہے، ہم کو ویسی گاڑی چاہیے جیسے فلاں کی گاڑی ہے۔ مطلب اگر کوئی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بڑی چیز ہم کو ملے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اتنا نوازا تھا کہ اس کی مثال لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے خاندان پر ایسا درود اور سلام ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا نیک اور اللہ رب العزت نے دیا برداشت کرنے والا۔ اب اس کی کیا حکمت تھی وہ آگے چل کے سمجھ میں آئے گی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتنے بڑھاپے کی حالت میں پایا. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بوڑھے ہونے کی حالت میں، اور قرآن کے مطابق اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ بانجھ تھی، اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو اولاد دی. اب کتنی محبت ہوگی بیٹے سے. بڑھاپے میں ہوا بچہ، اور بچہ بھی ایسا کہ آگے چل کر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے. اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو ایک ایسے جگہ پر جہاں پر نہ پانی کا انتظام ہے نہ کھانے کا انتظام ہے، بالکل جنگل ہے، وہاں پہ چھوڑ دیا. اور وہ کیا تھی؟ بیت اللہ، جہاں پر آج ہے وہاں کی جگہ، جہاں پر کوئی زندگی کی جو ہے علامات نہیں تھی. اب جب چھوڑ کر آ رہے ہیں تو اہلیہ نے کہا آپ ہم کو یہاں پہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا. پھر کہا کہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. بولے ہاں اللہ کا حکم ہے کہ مجھے یہ حکم ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہم کو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے حضرت ابراہیم تھے ویسے ان کی اہلیہ تھی، اور ویسے اللہ نے ان کو اولاد دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے نکل گئے. اب حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے. اب رونے لگے، پانی کا انتظام نہیں ہے، دودھ بھی خشک ہو گیا. اب حضرت والدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چکر لگانے لگی، صحیح کرنے لگی، کوشش کرنے لگی کہ پانی کا انتظام ہو جائے، پانی مل جائے یا کوئی قافلہ دکھ جائے. ایک پہاڑ پہ چڑھتی ہے، اترتی ہے، دوسرے پہاڑ پر چڑھتی ہے، ادھر سے اترتی ہے، وہی پہاڑ پہ واپس چڑھتی، دیکھ رہی ہے کہاں سے انتظام ہو جائے. اب اچانک میں بچے کی آواز بند ہو جاتی ہے. اب ان کے دل میں روایت میں لکھا گیا کہ دو بات آئی. ایک بات تو یہ آئی کہ شاید کوئی آ گیا ہے، اور دوسری بات یہ آئی شاید اسماعیل کا انتقال ہو گیا ہے. کہ عرب کا ماحول اتنا گرم ماحول، اتنا سخت ماحول، پانی کا انتظام نہیں، کتنی دیر سے پانی نہیں پیا. تو جا کر کے دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے پر مارا اس جگہ پر جہاں سے زمزم کا پانی چشمہ جاری ہو گیا. تو والدہ نے دیکھا کہ پانی جو ہے کہیں اور نہ چلے جائے تو اس کو کہا زم زم. روایت میں آتا ہے اگر اس طرح نہ کرتی تو وہ کنواں نہیں رہتا بلکہ وہ نہر بن جاتی. زمزم کا جو کنواں ہے آج یہ نہر بن جاتی. لہٰذا اللہ رب العزت نے ایسی برکت دی دوستو، ان کے چلنے میں ایسی برکت دی کہ کوئی حاجی اور کوئی عمرہ کرنے والا جب تک صفا و مروہ کی صحیح نہ کر لے، ان کی نقل نہ کر لے، ان کی قربانی کی نقل نہ کر لے، ان کے جذبات کی نقل نہ کر لے، اس کا حج اور عمرہ نہیں ہوگا. اور برکت ایسی دی زمزم میں کہ لاکھوں لوگ، اور سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کروڑوں لوگ اس میں سے پانی پیتے ہیں، لاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی ایسا کنواں بتا دے دوستو جو ایک کنواں ہو اور اس میں سے اتنا پانی نکلتا ہو. اور تاثیر کیا ہے کوئی پانی کی؟ نہ رنگ بدلے، نہ خوشبو بدلے، نہ ذائقہ بدلے. زمزم کا پانی سالوں تک رکھو، رنگ بھی نہیں تبدیل ہوگا، ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، اور اس میں بو بھی نہیں آئے گی. دوسرے پانی کو دیکھ لو. اور اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اور جو آدمی جس نیت سے پیے گا اس نیت کو اللہ پورا کر دیں گے. تو یہ حضرت اسماعیل کی، حضرت والدہ کی جو قربانی ہے، یہ قربانی ہے اس کے پیچھے. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اور بڑے ہونے کے بعد فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگ گئے. اب وہاں پہ تو آبادی ہو گئی، بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے لگ گئے. اب دوستو ایک تو چھوٹے بچے سے محبت ہوتی ہے، اور جن کو اولاد ہے، جن کی اولاد جوان ہے، ان کو پتہ ہے جب بچہ جوان ہوتا ہے، جب اس کے ہاتھ پیر مضبوط ہوتے ہیں، جب اس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی داڑھی آتی ہے، جب اس کے اوپر جوانی کا ایک ہے نا وہ رنگ چڑھتا ہے، تو بچے کی جو ہے دیکھ کر باپ کے دل میں ایسی خوشی ہوتی ہے اور ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ تو وہی اندازہ لگا سکتا ہے جس کی جوان اولاد ہو. اس لیے اگر کسی کا نعوذ باللہ بچہ مر جائے چھوٹے تو اتنا اس کو غم نہیں ہوتا، لیکن ایک جوان بچہ کسی کا مر جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگ گئے. حضرت ابراہیم کے دل میں کتنی محبت ہوگی حضرت اسماعیل کی. اب اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کو خواب دکھاتے ہیں، اور وہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بیان کرتے ہیں، انی رأیت فی المنام، کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل جانتے ہیں کہ خواب صرف خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی کا خواب ہمارے اور تمہارے جیسا خواب نہیں ہوتا. تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ یہ نیک بیٹا نہیں، یہ حلیم بیٹا ہے. نیک بیٹا ہوتا صرف تو کہتا ابا خواب تو آپ نے دیکھے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں. صرف نیک ہے وہ، لیکن ایک برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، ہمت والا بیٹا ہے. کہتا ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے، وہ بھی جانتے کہ حکم ہے، یہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، اور ایسا مت سمجھیے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے، کیونکہ آپ نے مانگا تو صالح تھا لیکن اللہ نے دیا صبر کرنے والا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی بات سن کے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی اولاد دی کہ وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ریڈی ہے. اگر میں ریڈی ہوتا، میرا بچہ ریڈی نہیں ہوتا تو پھر اللہ کا حکم پورا نہیں ہوتا. یہاں پر
باپ بھی ریڈی ہے، تیار ہے، بچہ بھی تیار ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لے کر کے ذبح کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جب نکلے ہیں، تو شیطان سب سے پہلے ان کی والدہ کے پاس گیا، حضرت ابراہیم کی بیوی کے پاس گیا. کہنے لگا ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے گئے پتہ ہے؟ کہاں لے کے گئے؟ بولے ذبح کرنے لے گئے. تو کہاں کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ بولے ہاں اللہ کا حکم ہے. بولے اچھا اللہ کا حکم ہے، ہاں تو پھر اللہ کا حکم ہے تو ہم کون ہوتے روکنے والے؟ پھر حضرت ابراہیم کے پاس گیا کہ اس کے بجائے کچھ دوسرا جانور وغیرہ ذبح کر لو، کیا مسئلہ ہے، اس کے بدلے ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار اس کو پتھر ماری، کنکری ماری شیطان کو. حاجی اسی کی نقل کرتے ہیں، جمرہ اقبا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولا، یہ 3 جو جمرے ہوتے ہیں، جمرہ کہتے ہیں پتھر مارنے کو، کنکری مارنے کو. جو بھی حج کرنے جاتا ہے وہ پتھر مارتا ہے. ہاں یہ بھی حج کے جو ہے نا ارکان میں سے ہے. اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھی پیچھے کیا، ہر چیز کو آگے رکھا اللہ کے حکم کو. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے کیفیت ہے، حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ابا جان آپ جو ہے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیے، ہو سکتا ہے میرا چہرہ، جوان بچے کا چہرہ، ساتھ میں چلنے والے بچے کا چہرہ آپ کو اس عمل سے روک دے. آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیے اور بلا سوچے سمجھے طاقت سے جو ہے میری گردن پر چھری چلائیے. یہ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے والد سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کی طاقت، اس سے جو چھری چلاتے ہیں اور چھری بھی تیز ہوتی ہے، لیکن جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے آگ باغ بن گئی تھی، حضرت اسماعیل کے لیے چھری کند ہو گئی، چل ہی نہیں رہی. چھری کیوں نہیں چل رہی؟ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے جس طرح سے اللہ کا حکم پورا کیا، آسمان والے کا حکم پورا کیا. اللہ رب العزت نے آسمان سے جو ہے اس وقت دمبا اتارا ہے کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو، تمہارے جذبات کو دیکھ لیا ہے، ہمیں اس کی ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف جذبات دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کے بجائے ہم نے تم کو ایک بہترین چیز عطا فرمائی ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. یہ قربانی کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. انہوں نے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بجائے جانور دیا، اور یہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے سنت قرار دیا ہے، اور قربا کے لیے اس کے اندر کھانا رکھا. لہذا دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اس لیے خوش دلی سے قربانی کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ قربانی کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا جو ہے جانور ذبح ہوتا ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں، اس کے بجائے اگر ہم صدقہ دے دیں تو دوستو جو چیز جس وقت کی ہے اللہ رب العزت اسی وقت سے اس میں راضی ہوتے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ نماز میں روزانہ ہم کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، یہی آدھا گھنٹہ ہم جو ہے کمائیں گے اور لوگوں کو صدقہ کریں گے نماز کو نہ جاتے ہوئے، تو یہ بات چلے گی کیا؟ نماز کے ٹائم پہ تو نماز پڑھنا ہی ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ قربانی کا جانور نہ خریدتے ہوئے صدقہ کریں گے، تو پھر وہ لوگ ایسا کرے کہ 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون یوز کرتے ہیں تو 20,000 کا اوپو یا ویوو کا فون لے لیں اور باقی کا پورا صدقہ کر دیں. 2,000 روپے والا کپڑا پہنتا ہے 500 والا پہنے 1,500 روپے صدقہ کر دیں. 1 کروڑ کے فلیٹ میں رہتا ہے 20 لاکھ کا لے 80 لاکھ روپے صدقہ کر دیں. دنیا کے بارے میں تو اچھی چیز چاہیے، اور جہاں دین کی بات آئی تو بولے صدقہ کر دیں گے. کیوں قربانی کرنا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے دوستو جو عمل جس وقت کا ہے اس وقت پر اس کو کرنا ہے. صرف ایک بات بول کر بات ختم ہو جائے گی. قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی احناف کے نزدیک ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے. یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر کس کے پاس پیسہ ہو، یعنی 60-70 ہزار روپے ہو ضرورت سے زائد، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. اور قربانی کا اصول یہ نہیں ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس سال ابا کی کر لیے، اگلے سال بیٹے کی کر لیے، اگلے سال امی کی کر لیے، پھر بہن کی کر لیے. ایسا نہیں ہے قربانی کا مسئلہ. جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر ہر سال قربانی واجب ہے. اس کے علاوہ اگر وہ کسی کی کرنا چاہتا ہے تو 2 جانور لے کر دوسرے جانور پر کرے. اسی طرح گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی سونا وغیرہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ تو نکالتی ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ ہماری میاں قربانی کر لیں گے تو ہماری بھی ہو جائے گی. نہیں، قربانی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو وسعت رکھے، قربانی کی طاقت رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. معلوم ہوا اللہ کے نبی کے زمانے میں عیدگاہ میں عورتیں بھی آتی تھیں. معلوم ہوا مرد عورت جس پر بھی قربانی واجب ہے اس کو اپنی طرف سے ایک حصہ یا ایک جانور قربانی کرنا واجب ہے. یہ احناف کے نزدیک. اور شوافی کے نزدیک واجب نہیں ہے لیکن سنت موقتہ ہے ہر اس شخص پر کہ جس کے پاس عید کے دن، جو قربانی کے 3-4 دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا مال ہو کہ اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ وہ قربانی کا جانور یا حصہ خرید سکتا ہے، تو ہر ایک کے اوپر جو قربانی کرنا سنت موقتہ ہے. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اب اس کے جو مسائل ہیں، قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ کل سنیچر ظہر بعد اسی مسجد میں، اتوار یعنی سیٹرڈے سنڈے انشاءاللہ ظہر کے بعد 2 مجلسیں ہوں گی، قربانی کے مسائل سمجھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں شریک ہوں گے تو اچھا ہے، انشاءاللہ آپ کا عمل صحیح ہو جائے گا. مسائل سمجھ کے عمل کریں گے تو عمل صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. کریں گے اس کی فکر، پھر آگے کی بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق